یقیناً معیشت زوال پذیر ہے، تمام اشاریے مایوس کن ہیں۔ جی ڈی پی گروتھ اور مہنگائی کے حوالوں سے ہم انڈیا، سری لنکا اور بنگلہ دیش تو کیا امسال افغانستان سے بھی بدتر صورتحال سے دوچار رہے۔ گزشتہ چند سالوں میں ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے ریاستی ادارے متنازع ہوئے۔ تبدیلی لانے کے لیے عدلیہ کو جس طرح استعمال کیا گیا اور سیاسی معاملات کو جس شدت کے ساتھ اس کے ذریعے نمٹانے کی کوشش کی گئی، اس کی وجہ سے عدلیہ کا اب وہ مقام نہیں رہا جو ججز بحالی کے بعد تھا۔ ایک اور سنگین نقصان یہ ہوا کہ فوج اور اس سے متعلقہ اداروں کو پی ٹی آئی کے ساتھ نتھی کر دیا گیا، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی مخالف سیاسی اور غیر سیاسی عناصر ان کے کردار کے حوالے سے سوال اٹھاتے رہے۔ کسی بھی قومی اور ریاستی ادارے کے لیے اس سے زیادہ نقصان دہ صورتحال کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ اس کو سوسائٹی کے کسی ایک طبقے سے جوڑ دیا جائے یا پھر کوئی طبقہ اس کو اپنا مخالف سمجھے۔ گزشتہ چند سالوں میں پاکستان کو ایک اور شدید نقصان اس کے میڈیا کے ناقابل وقت بن جانے کی صورت میں پہنچا۔ تبدیلی لانے کی خاطر میڈیا کو تقسیم کیا گیا، اس کی آزادی چھین لی گئی، اس کے قابل وقت اداروں اور کرداروں کو زیر دباؤ لایا گیا، جینون صحافیوں کو آؤٹ کرنے اور چتری بردار خوشامدیوں کو سمونے کا عمل زوروں پر رہا۔ علی ھذہ القیاس اسی طرح پارلیمنٹ بے وقت ہوا۔ پہلے اس کے انتخابی عمل میں جو طریقے استعمال ہوئے، اس کی وجہ سے کوئی بھی باضمیر شخص اس کو حقیقی معنوں میں قوم کا نمائندہ پارلیمنٹ ماننے کو تیار نہیں۔ سوائے پی ٹی آئی کے، ملک کی تمام جماعتوں بشمول ایم کیو ایم اور جی ڈی اے جو اس وقت حکومت کا حصہ ہیں نے بھی نتائج کو مسترد کیا تھا۔ پھر یہ پارلیمنٹ جس طرح بے اختیار رہا، اس کی وجہ سے بھی وہ مذاق بن گیا۔ سینٹ کے انتخابات میں ضمیر فروشی کے دندے نے اس کی رہی صحیح قدر و منزلت بھی خاک میں ملا دی۔ مذکورہ سب نقصانات سنگین نقصانات ہیں، نہ جانے ان کی تلافی کیسی ہوگی، لیکن تبدیلی لانے اور چلانے کے اس عمل میں ایک نقصان ایسا ہوا ہے کہ جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں جاتی، لیکن وہ نقصان مذکورہ تمام نقصانات سے سنگین تر ہے، اور وہ ہے ملک میں پولرائزیشن کے کلچر کا فروغ اور معاشرتی قدروں کی پامالی۔ ان حوالوں سے عمران خان صاحب نے بے نہیں وہی کردار ادا کیا جو امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ادا کیا۔ انہوں نے نفرتوں کو ہوا دی۔ آج سوشل میڈیا پر گالم گلوچ اور فتوی بازی کی وجہ سے ہمارے معاشرتی اقدار تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ سیاسی مخالفین پر لعن طعن معمول بن گیا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اس استعمال کی بنیاد پی ٹی آئی نے رکھی۔ ایک تو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی مرکزی اور صوبائی ٹیمیں تھیں، دوسری طرف جہانگیر ترین، اسد عمر، عارف علوی اور عثمان ڈار وغیرہ اور اسی طرح کے دیگر لوگوں نے اپنی اپنی ٹیمیں بنا رکھی تھیں۔ پھر سنگاپور، لندن اور امریکہ میں لوگوں کا نیٹ ورک بنا کر جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے سیاسی اور صحافتی مخالفین کی ٹرولنگ ہوتی رہی۔ جواب میں مسلم لیگ نون اور پھر دیگر پارٹیوں نے بھی سوشل میڈیا کا اسی طرح کا استعمال شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ورکرز ایک دوسرے کے بارے میں وہ زبان استعمال کرتے ہیں جس کا مشرقی معاشروں میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہماری سیاست میں پہلے بھی ایک دوسرے کے خلاف سخت زبان استعمال ہوتی رہی اور ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی بھی عام تھی، لیکن مرکزی لیڈروں کی طرف سے چور، ڈاکو اور منافق جیسے الفاظ پہلی مرتبہ عمران خان نے متعارف کرائے۔ وہ واحد لیڈر تھے جو اپنے سیکنڈ رینک کی قیادت، ترجمانوں اور کارکنوں کو مخالفین کی کردار کشی کے لیے ابھارتے رہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ علی محمد خان نے ایک ٹی وی پروگرام میں قمر زمان کائرہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مروتاً کہا تھا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں اور ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ شام کو اس پر عمران خان صاحب نے علی محمد خان کو ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں قمر زمان کائرہ زیادہ پسند ہے تو وہ ان کی پارٹی میں چلے جائیں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ شبلی فراز صاحب اپنے مخالفین اور مخالف جماعتوں میں موجود ذاتی دوستوں کے لیے کیسا نامناسب لہجہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اکثر اوقات عمران خان صاحب سے ڈانٹ پڑتی ہے اور اب بھی وہ مطمئن نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی کے اس لہجے کے رد عمل میں اب دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی القابات اور تلخ جملوں کا استعمال شروع کیا ہے۔ معاملہ زبان تک محدود ہوتا تو زیادہ تشویشناک بات نہیں تھی، لیکن اب وہ سلسلہ آگے بڑھ کر گھیراؤ کی طرف جا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ گھیراؤ سے بڑھ کر جلاؤ تک چلا جائے گا۔ چند روز قبل مسلم لیگ نون کی مریم اورنگزیب، شاہد خاقان عباسی اور مصدق ملک کے ساتھ پی ٹی آئی والوں نے بدتمیزی کی، اور گزشتہ روز لاہور میں پی ٹی آئی کے شہباز گل کے منہ پر سیاہی پھینکی گئی۔ جس قدر پہلا عمل قابل مذمت تھا، اسی طرح دوسرا قابل مذمت ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہ سلسلہ اب مشکل سے رکے گا۔
آج سے 4 سال قبل پی ٹی آئی کے ایک MPA جاوید نسیم منحرف ہوئے تو عمران خان صاحب کے حکم پر پی ٹی آئی کے نوجوانوں نے ان کے ذاتی گھر کا گھیراؤ کرتے ہوئے وہاں ان کے خلاف تقاریر کی۔ جس صاحب نے تقریر کی تھی میں نے ان سے گزارش کی کہ وہ بہت غلط روش کو رواج دے رہے ہیں اور سیاست کو گھروں تک نہیں لے جانا چاہیے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ خان صاحب کا حکم تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کہیں لندن میں مسلم لیگی رہنماؤں کے گھروں کے سامنے مظاہرے ہوتے تو کہیں ایئرپورٹ پر احسن اقبال کو گھیر لیا جاتا۔ اب وہ سلسلہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ شروع ہونے لگا ہے۔ یہ نہایت افسوسناک اور خطرناک سلسلہ ہے۔ ہماری سوسائٹی میں عمر میں بڑے لوگوں اور خواتین کی عزت و احترام کا خاص خیال رکھا جاتا، لیکن اب خواتین اور بزرگ سیاستدانوں کے ساتھ بدتمیزی کا سلسلہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ نقصان آخر میں خود پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھانا پڑے گا۔ اقتدار کے بعد خان صاحب یا تو ملک میں نہیں رہیں گے یا پھر قومی لیڈر ہونے کے ناطے سیکیورٹی کے حصار میں ہی رہیں گے، لیکن مجھے فکر ان کے وزیروں اور مشیروں کی ہے۔ کل اگر مولانا فضل الرحمن اپنے مدرسے کے طالبان سے ان لوگوں کے گھروں کا گھیراؤ شروع کریں تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے یہ لوگ اقتدار کے نشے سے نکل کر اپنے اور اپنے اہل خانہ کی عزت کی خاطر اس سلسلے کو روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ چونکہ یہ سلسلہ پی ٹی آئی نے شروع کیا ہے، اس لیے اس کا فرض ہے کہ وہ بند کرانے میں پہل کرے۔ ویسے بھی حکمران ہونے کے ناطے کسی بھی نامناسب عمل کا روک تھام ان کا فرض بنتا ہے۔ ایک بات سب کو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ مغربی ممالک میں معاشرتی بنیادیں کمزور لیکن حکومتیں اور قانون مضبوط ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی معاشرے میں جو زہر گھول دیا اس کو وہاں کا قانون قابو کر رہا ہے۔ پاکستان میں حکومتیں کبھی مضبوط نہیں رہی اور قانون نے کبھی بھی ہمارے معاشرے کو قابو میں رکھنے میں بنیادی کردار ادا نہیں کیا۔ ہمارا معاشرہ مضبوط تھا، کہیں قبیلے کے سربراہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، کہیں گاؤں کے بزرگ نے اور کہیں مسجد کے امام نے۔ ان مضبوط معاشرتی بنیادوں نے ہی پاکستان کو جینے کے قابل رکھا ہوا ہے۔ یہاں کی معاشرتی دیواروں کو گرا دیا گیا تو پھر اس ملک کو خانہ جنگی سے کوئی نہیں روک سکے گا، اور مقرر عرض ہے کہ اس میں زیادہ نقصان پی ٹی آئی والوں کو اٹھانا ہوگا۔